روزنامہ لازوال کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی دوستوں کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ آج 2 جنوری سن 2024 عیسوی 19 جمادی الثانی 1445 ہجری اور 8 پو 2080 بکرمی ہے، دن منگلوار کا۔ پیش خدمت ہے آج کے روزنامہ لازوال اور دیگر اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں۔ سال 2024 میں دہشت گردی کی جڑوں کو ختم کرنا ہمارا اہم مشن رہے گا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی زوال پذیر ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، پولیس سربراہ۔ جموں کشمیر کے پولیس سربراہ آر سوئن کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں دہشت گردی زوال پذیر ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں سے قیام امن کے لیے کام کرنے کی تاکید کی تاکہ انتخابات میں امیدوار اور ووٹر کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہ کر سکیں۔ پولیس سربراہ آر سوئن نے اپنے 5 صفحات کے پیغام میں کہا کہ جموں کشمیر میں پرامن ماحول کو یقینی بنانے کی خاطر ہمیں پوری طرح سے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسرو نے ایکسپوسیٹ مشن کے ساتھ نئے سال کا شاندار آغاز کیا۔ سال 2024 کی شاندار شروعات کے لیے ہمارے سائنسدانوں کا شکریہ، پی ایم مودی۔ 2023 میں چاند کے جنوبی قطب پر خلائی جہاز اتار کر تاریخ رقم کرنے کے بعد ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم اسرو ایکسپوسیٹ کے ساتھ نئے سال 2024 کا آغاز شاندار انداز میں کیا۔ اسرو نے پیر کو صبح 10:09 پر ایکس رے پولی میٹر سیٹلائٹ ایکسپوسیٹ کا 10 دیگر پے لوڈ کے ساتھ لانچ کیا۔ ہندوستان اور پاکستان نے نئی دلی اور اسلام آباد میں اپنے سفارتی چیلنجوں کے ذریعے ایک دوسرے کے شہری قیدیوں اور اپنی تحویل میں موجود ماہی گیروں اور جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرست کا تبادلہ کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دسمبر 1988 میں دستخط اور جنوری 1991 سے نافذ نیوکلیائی تنصیبات اور سہولیات کے خلاف حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت جوہری تنصیبات اور کونسلر ایکس 2008 کے تحت معاہدے کے التزامات کے تحت اپنے یہاں زیر حراست ایک دوسرے کے شہری قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو کیا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان نے اپنی تحویل میں موجود 337 شہری قیدیوں اور 81 ماہی گیروں کی فہرست شیئر کی ہے جو پاکستانی ہیں یا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے اپنی تحویل میں 47 شہری قیدیوں اور 184 ماہی گیروں کی فہرست شیئر کی ہے۔ ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بھٹ نے آج گاندربل میں جاری وکست بھارت سنکلپ یاترا میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ واضح رہے یہ ایک ملک گیر مہم ہے جو بیداری پیدا کرنے اور پرچم بردار سرکاری اسکیموں کے وسیع پیمانے پر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہے۔ وہیں پنچایت حلقہ ہری پورہ میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں پنچایتی نمائندگان، سول سوسائٹی کے اراکین اور مقامی لوگوں کی پرجوش شرکت دیکھنے میں آئی۔ اس سال 2024 میں ایک منتخب جموں کشمیر حکومت کے ساتھ اپنی ریاست واپس حاصل کریں گے، ڈمپل۔ کہا آرٹیکل 370 اور 35A کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ نئے سال 2024 کو خوش آمدید کہنے کے لیے آج کرسچن کالونی کے چرچ میں پادری ڈیوڈ سدھو کی طرف سے ایک پرکشش تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مشن اسٹیٹس ہیڈ کے صدر سنیل ڈمپل مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج قومی راجدھانی میں جموں کشمیر پر ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی گرڈ اور زیرو
ٹیرر پلان جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع سے ملی جانکاری میں معلوم ہوا ہے کہ وزیر داخلہ علاقے میں فورسز کے کنٹرول کے منصوبے، زیرو ٹیرر پلان، امن و قانون کی صورتحال، UAPA سے متعلق معاملات اور سیکیورٹی سے متعلق دیگر امور کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ میٹنگ میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، چیف سیکریٹری اٹر ڈھلو اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل آر سوین موجود ہوں گے۔ میٹنگ میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال، مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے بھلا، ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرلز آف پولیس کے علاوہ وزارت داخلہ اور جموں کے متعلقہ افسران بھی شرکت کریں گے۔ یہ میٹنگ آج یعنی 2 جنوری کو دوپہر میں منعقد ہوگی۔ وائس چانسلر BGSBU نے وال کیلنڈر 2024 کی نقاب کشائی کی۔ کیلنڈر حکومت ہند کے اہم اقدامات بشمول وکست بھارت کو نمایاں کرتا ہے۔ ڈاکٹر میمونہ بیگم کے انتقال پرملال پر سید الطاف بخاری کا غم زدگان کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پارٹی لیڈران کے ہمراہ بخاری نے بٹھنڈی میں اعجاز احمد خان کی ہمشیرہ کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔ سابق ڈپٹی میئر اور BJP کے سینئر لیڈر بلدیو سنگھ بلوریا نے RS پورہ جموں جنوبی حلقہ کے سیکٹر 3 وارڈ نمبر 56 گنگیال میں ترقیاتی کاموں کو عوام کے نام وقف کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے MP راجیہ سبھا غلام علی کھٹانہ نے کچھ سیاسی جماعتوں کی شدید مذمت کی۔ وہ ضلع پونچھ کی بدقسمت صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جہاں فوجی جوان اور عام شہری دونوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ ان جماعتوں نے جموں کشمیر میں بے گناہ شہریوں کی لاشوں پر حکومت کی ہے اور دہشت گردی کی سہولتیں حاصل کی۔ MP کھٹانہ نے زور دے کر کہا کہ کچھ سیاسی اداروں نے مگر مچھ کے آنسو بہانے کا سہارا لیا ہے، جبکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اپنے دور اقتدار میں 150 سے زیادہ معصوم شہریوں کی جانوں کے ضیاع کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سب اقتدار میں واپس آنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ میں امن اور ترقی لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ادھر ضلع پونچھ میں مہنڈر سب ڈویژن کے عوام نے سب ڈویژنل پولیس آفیسر شہزاد بھٹ کو مہنڈر سے ان کے تبادلے کے بعد پرتباک الوداع کیا۔ کشتواڑ میں ایک رہائشی مکان میں لگی آگ، ایک کمرے کو پہنچا نقصان۔ عوام نے کشتواڑ پولیس، ریڈ کراس اور محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سفیر چودھری نے ٹوپی پیر بفلیاز کا دورہ کیا۔ کہا، 3 عام شہریوں کی ہلاکت کے پیچھے جو بھی قصوروار ہیں ان کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ ضلع رامبن میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کی دھوم۔ POI CDS اور SDM بانہال نے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ جموں کشمیر کی خوشحالی اور تعمیر و ترقی کے لیے امن و استحکام ناگزیر، سید الطاف بخاری۔ اپنی پارٹی کے سربراہ نے ایڈوکیٹ رابعہ خورشید کا پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر پرتپاک استقبال کیا۔ ادارہ لازوال میں جموں کشمیر کے مختلف مقامات سے عوامی مسائل اجاگر کرنے کے لیے اپنی ٹیم میں نئے پرجوش اور صحافت کا ذوق و شوق رکھنے والے ساتھیوں کو جوڑا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی علاقے کو نمائندگی سے محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خواہش مند امیدوار 15 جنوری سے قبل اپنی درخواست آدھار کارڈ اور پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ادارہ ھذا کے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے lazwalJammu@gmail.com۔ ناظرین، یہ تھی روزنامہ لازوال اور دیگر اخبارات سے لی گئی چند اہم خبریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اسی طرح سے جڑے رہیں۔ آپ
پلے سٹور سے لازوال ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جہاں پر پل پل بدلتی خبریں اپڈیٹ کی جاتی ہیں۔ اب اپنے میزبان سید نیاز شاہ کو پوری ٹیم کے ساتھ اگلے بلیٹن تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔